وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. حضرات گرامی قدر، فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے آج مقام سامعین اور اس مقدس بزم کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور شعراء کرام، سبھی کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اس جشن کی مبارکباد. دوستوں، دامن وقت وسیع اور عریض ہونے کے باوجود بھی اتنا تنگ ہے کہ مکمل طور سے کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی ذاکر چاہ کر بھی اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن خلاصے کے طور پر رسم کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ ہماری محفلوں کا یہ تو رائے امتیاز رہا ہے کہ نظم کے ساتھ نثر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری شاعری کا سلسلہ نسب جہاں لبید اور فرزق سے ملتا ہے، وہی ہماری خطابت کا سلسلہ نسب بھی سمے سمار سے جا کے ملتا ہے. بس دو تین باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کر دوں. اگر پوری کائنات مل کے اس شہزادی کے کردار اور اس کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہے، دنیا کے تمام مورخ ایک ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور سارے قلم حرکت میں آ جائیں، تب بھی اس شہزادی کے حیات کے کارنامے بیان نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ اگر آپ محسوس کریں تو شاید اس مقام تک اپنے ذہنوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں، تاریخ لکھنے والے مورخین نے نہیں، زمانے کے حکمرانوں نے نہیں، بلکہ کائنات کے خالق نے اپنی مقدس کتاب میں اس کے ایک عمل کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کی نگاہیں اس آیت کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ اس کا مصداق کون ہے. یوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماج کے اندر بیویاں محض بیویاں ہوتی ہیں اور شوہر محض شوہر ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ملکۃ العرب نے اس رشتہ زوجیت کو اتنے کمال کے اوپر پہنچا دیا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر ختمی مرتبہ بھی اس رشتے کو سلام کر رہا تھا. بہت بڑا مرحلہ تھا. یوں تو ایک عام آدمی کسی کی تعریف کرے، نہ جانے کتنے قصیدے لکھ دیے گئے لوگوں کی شان میں، لیکن تاریخ کی وادیوں میں وہ قصیدے گم ہو کے رہ گئے. لیکن زمانے نے جن کرداروں کو چھپانا چاہا تھا وہ کردار زمانے کے سامنے آج بھی موجود ہیں. اس لیے کہ جب کام بدنیتی سے ہائی لائٹ ہونے کے لیے کیے جاتے ہیں
تو زمانہ اپنی نگاہوں سے اسے اوجھل کر دیتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک زمانے کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہتے. لیکن جب کام نیک نیتی سے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پس پش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پس پردہ رکھنے کے لیے، تو زمانہ یاد رکھے کہ زمانہ اس تاریخ میں کتنا ہی چھپانا چاہے اس مہذب تاریخ کو، لیکن چھپا نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں مولانا. ملیکۃ العرب خدیجہ طاہرہ کا کردار بس ایک لفظ کی اجازت کہ زمانے میں نہ کوئی چیز اچھی ہے اور نہ کوئی چیز بری ہے. یہ مائک نہ اچھی چیز ہے اور نہ بری چیز ہے. اگر کسی کو اذیت دینے کے لیے بنایا جائے تو بری چیز ہے، اور اگر اپنی آواز پہنچانے کے لیے لوگوں تک بنایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. یہ فرش نہ اچھی چیز ہے اور نہ بری چیز ہے. اگر اس فرش کو بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر اس میں کسی بچے کو لپیٹ کے اس کا دم گھوٹ دیا جائے تو بہت بری چیز ہے. پانی تلوار نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. اگر تلوار اپنی حفاظت کے لیے رکھی جائے، لفظ سنیے گا دوستوں، آج کی تاریخ کے حوالے سے ملیکۃ العرب کا جشن ہو رہا ہے. لفظ سنیے گا، تلوار نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. اگر تلوار حفاظت کے لیے رکھی جائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی کا ناحق گلا کاٹ دیا جائے تو بہت بری چیز ہے. دولت نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے. تاریخی جملہ ہے آج کی تاریخ کے حوالے سے. دولت نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے. اگر ذہن قارون بن جائے تو بدعت ہے، فکر خدیجہ بن جائے تو شریعت ہے. اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اگر متوجہ ہو گئے. بس ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں دوستوں، بہت جلدی تمام کر دوں گا. اس کے بعد آپ کے سامنے شعراء کرام ہوں گے جو بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں. بس ایک لفظ سن لیجیے خالی. شہزادی، وہ عظیم المرتبہ شہزادی جسے ام المومنین کا لقب دیا گیا، قرآن آواز دے رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا. اے پیغمبر، جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ اے پیغمبر، جب ہم نے تم کو کھویا ہوا پایا تو کیا تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا؟ اے پیغمبر، جب ہم نے تم کو بے مایا پایا تو کیا دولت دے کر غنی نہیں بنایا؟ دوستوں اب تو سمجھ میں آ گیا، اسلام کے اوپر اپنی دولت خدیجہ طاہرہ نے لٹائی ہے. اور میں ایک پس منظر بیان کر دوں کہ حالات یہ تھے کہ مکے میں قحط پڑ چکا تھا. جب پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے تو لقحائے ابر سایہ کیے ہوئے تھے، دائیں بائیں فرشتے تھے، پیچھے پیچھے صحابیت تھے. شہزادی خدیجہ طاہرہ صدیقہ طاہرہ اپنے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. جب پیغمبر بالکل قریب آ گئے تو پیغمبر کو قریب بلا کے شہزادی کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ پریشانی کے آثار کیسے ہیں؟ آج وجہ کیا ہے؟ یہ میلاد و اضطراب چہرے سے نمایاں کیسا ہے؟ کیا مکے میں قحط پڑا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا کروں؟ کیا ایک منٹ رک جائیے، آپ کا غلام محسرہ رہ گیا، پہلے اسے لے آئیے. پیغمبر واپس پلٹے غلام کو لینے کے لیے. پھر جب واپس آئے تو شہزادی وہ منظر دیکھتی نہیں کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کیے ہوئے تھے، دائیں بائیں فرشتے تھے، پیچھے پیچھے صحابیت تھی، آگے آگے نبوت تھی. رسول شان کے ساتھ چلے آ رہے تھے. جب پیغمبر قریب آئے ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی کہتی ہیں، اللہ کے رسول معاف کیجیے گا، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ کا غلام رہ گیا تھا، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا. میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا. اب بتائیے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آواز دی شہزادی، اے خدیجہ طاہرہ، کائنات عرب کی سب سے بڑی تاجرہ کا نام ہے خدیجہ کبریٰ. دوستوں اسلام کی دولت اپنے اوپر خرچ کرنے والے اور ہے، لیکن اپنی دولت اسلام کے اوپر جو نچھاور کر دے اسے خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں. اسلام کے اوپر دولت لٹانے والی، اسلام کے اوپر دولت لٹانے والی ذات کا نام خدیجہ طاہرہ ہے. فخر الدین راضی کا طویل القامت راضی کہتا ہے کہ پیغمبر ایک طرف کرسی کے اوپر بیٹھ گئے اور شہزادی اپنی کوٹری سے ہیرے اور جواہرات کی پوٹلیوں کا ڈھیر جمع کرتی رہی. چند لمحات میں ڈھیر اتنا بڑا ہو گیا کہ میں ادھر سے ادھر پیغمبر کو دیکھ نہیں پایا.
دوستوں سن کے خاموش رہ جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی ہے۔ یہ دیانت داری یا تو خدیجہ میں تھی یا پیغمبر میں۔ آپ دیکھ لیجیے آج کے سماج و معاشرے میں اگر کوئی کسی کو تھوڑا سا مال دے دے کہ لے جاؤ وہاں پہنچا دینا، بیچ میں غائب کر دیا، آدھا وہاں پہنچا، بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، بڑی بڑی ریاستیں دیکھی، بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی، اوپر سے مال چلتا ہے نیچے تک غائب ہو جاتا ہے۔ دوستوں نہ رسول کے بارے میں کسی نے کہا کہ خدیجہ کی دولت کھا گئے، ہائے ہائے، رسول کے بارے میں کسی نے نہیں کہا۔ اور دوسری بات، رسول نے بسی بھی ایسا چھوڑا، رسول نے بسی بھی ایسا چھوڑا، ہجرت کی رات امانتیں دے کے علی کو چلے گئے رسول، صبح ہوتے کسی نے نہیں کہا کہ میری امانت غائب ہو گئی۔ یہ ہے امانت، یہ تھی امانت۔ رسول کو مال دے دیا پورا، اور آواز دی شہزادی نے کہ اپنے غلام کو بلایا، کہا سنو آج سے جتنی دولت خدیجہ کی تھی، جتنی دولت، جتنی بھی دولت، یعنی اگر تھوڑی سی دولت ہوتی ہے، آج کسی کے پاس تھوڑی سی دولت ہوتی ہے تو زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا ہے، لیکن مزاج پہچانو خدا کی قسم شہزادی کا، جتنی دولت آج سے خدیجہ کی تھی وہ خدیجہ کی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی ہے۔ ساری دولت لٹا دی، کل لے جاؤ۔ اب سنیے اس کے بعد دولت کا حال، بس دو لفظوں میں اس کے بعد شورائے کرام، ساری دولت قربان کر دی۔ آواز آئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیغمبر جب ہم نے تم کو بے مایا پایا تو کیا دولت دے کر غنی نہیں بنایا؟ دوستوں اب سمجھ میں آیا، دولت خدیجہ لوٹائیں، لقب اللہ دیتا ہے، لقب اللہ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی نے پوچھا پیغمبر گرامی قدر سے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ دوستوں معیار دیکھ لیجئے خدیجہ کا، میں نے آپ کے لیے لڑکی دیکھی ہے۔ پیغمبر نے کہا کیسی ہے؟ خوبصورت نہیں کہا، کہا نیک سیرت ہے، کہا نیک سیرت ہے۔ پیغمبر نے کہا کون ہے؟ آواز دی کنیز حاضر ہے، لفظ پلٹا ہے، پیغمبر کا چہرہ بدلا، آواز بدلی، آواز آئی انت ملکہ خدیجہ، تم کنیز نہیں ہو بلکہ تم تو شہزادی ہو، تم کنیز نہیں ہو بلکہ تم تو شہزادی ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا، ایک لقب خدا نے دیا، دوسرا خطاب رسول نے۔ زمانے سے خطابات لوٹنا اور ہے، اللہ اور نبی سے خطاب وصولنا یہ اور ہے۔ زمانہ تو کسی کو کوئی بھی خطاب دے دے گا۔ اب اس کے بعد سن لیجئے، جب پیغمبر کی شادی ہو گئی، تفصیل نہیں پڑھنی ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، تو شادی میں اچھے بھی جاتے ہیں برے بھی جاتے ہیں۔ خدیجہ طاہرہ کا دربار لگا تھا، کرسی، آج کے زمانے میں کرسی ہوتی نہیں، اس زمانے میں بھی کرسی تھی، کرسی تھی۔ ابو لہب بھی پیغمبر کے ساتھ آیا تھا، اچک کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بس ایک مرتبہ رسول کچھ کہتے اس سے پہلے حمزہ آگے بڑھے، ابو لہب کا گریبان پکڑا، کھینچ لیا۔ میں نے کہا حمزہ بہت اچھا کیا کہ پیغمبر کے سامنے تم نے تاریخ بنا دی، اب بھی کیا کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی؟ بہت اچھا ہوا کہ تم نے پیغمبر کے سامنے تاریخ بنا دی۔ پیغمبر کی کرسی کوئی اور بیٹھ جائے، حمزہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ مسند پیغمبر کی ہے۔ ویسے بھی دولہا کی کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، دولہا کا باپ نہیں بیٹھ سکتا، دولہا کا کوئی عام آدمی، دولہا کا باپ نہیں بیٹھ سکتا دولہا کی کرسی پہ۔ ہو گئی شادی، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا خدیجہ طاہرہ کا، کائنات عرب کی سب سے بڑی تاجرہ، شادی ہوئی ختمیہ مرتبت کے ساتھ، عقد پڑھایا جناب ابو طالب نے۔ ضرورت ہی نہیں ہے اس بحث پہ،
بحث میں جانے کی آپ سبھی لوگ باقاعدہ جانتے ہیں. بس ایک لفظ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں دوستوں. شادی کے بعد کا منظر، یہ تو خدیجہ اپنے گھر میں تھی، ساری دولت دے دی. اب جب رسول کے گھر آ گئی تو مزاج بدل گیا. آواز دی غلام کو کہ جاؤ ابو طالب سے پوچھ کے آؤ. ابو طالب نے دور غربت میں 3 دن ولیمہ کھلایا پیغمبر کا. جناب ابو طالب نے دور غربت میں 3 دن ولیمہ کھلایا. آج کے زمانے میں کتنے ٹائم کھلاتے ہیں آپ ولیمہ؟ 2 ٹائم، 1 دن، 1 ٹائم، وہ بھی بڑا بھاری. کوشش یہ کہ بارات کا کھانا کر دو، پیسہ آئے کھانا جائے. ابو طالب نے کہا نہیں، تم سے نہیں لینا ہے، تمہیں کھلانا ہے. اس کے بعد جناب خدیجہ ولیمہ ختم ہو گیا جناب ابو طالب کا، تو اپنے غلام کو بلا کے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ ابو طالب سے. اب تو خدیجہ آپ ملیکۃ العرب ہیں، آپ زوجہ ختمی مرتبت ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اجازت کی؟ میرا سماج سنے اس لفظ کو پوری توجہ کے ساتھ کہ خدیجہ طاہرہ آپ تو زوجہ ختمی مرتبت ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اجازت کی؟ دوستو خدیجہ کا کردار آواز دے رہا تھا اجازت وہی لے گا جو سسرال کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا. اور وہ عورت سماج میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتی جو سسرال کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے. جناب خدیجہ نے درس دیا اور اس کے بعد جب جناب ابو طالب نے اجازت دے دی تو کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن نہیں، تاریخ کی لفظیں ہیں کہ جناب خدیجہ نے اپنی شادی کی خوشی میں 6 مہینے تک ولیمہ کھلایا. دوستوں آپ ملیکۃ العرب کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک ولیمہ کھلایا. اور ایسا ولیمہ نہیں کہ جس میں ماچس کی تیلیاں حسب احتیاط بکھیر دی جاتی ہیں کہ کوئی ماچس نہ لے جائے، نہیں، ایک طرف غلے کا انبار، ایک طرف کپڑوں کا انبار. کھاؤ، غلہ لے لو، کپڑا لے لو. تاریخ کہتی ہے کہ خدیجہ کے اس ولیمے کے بعد عالم عرب میں کوئی بھوکا اور ننگا نہیں رہ گیا تھا. جناب خدیجہ کے اس ولیمے کے بعد عالم عرب میں کوئی بھوکا اور ننگا نہیں رہ گیا تھا. اب سمجھ میں آیا دوستوں، اترا ہے نہ اترے گا احسان خدیجہ کا. اتنا بڑا احسان جناب خدیجہ کا. ویسے تو تاریخ میں ولیمے 2 ہی ملے ہیں، یا تو جناب خدیجہ نے پیغمبر سے اپنی شادی کی خوشی میں کھلایا تھا، یا پھر ایک ولیمہ، بس آخری لفظ اور گفتگو تمام، ایک دوسرا ولیمہ جسے جناب ابو طالب نے مولا کائنات کی ولادت کی خوشی میں کھلایا تھا. جب کھانے کی خوشبو مکے کی گلیوں کو معطر کر گئی تھی اور لوگ کھانے کی طرف دوڑنے لگے تھے، بلایا تھا کہ آؤ کھانا کھاؤ علی کی ولادت کی خوشی میں. تو پہلے جب لوگ آئے کہ ابو طالب کھانا، کہا جاؤ پہلے گہوارے میں وہ بچہ لیٹا ہے، پہلے اسے سلام کرو. بڑے بڑے لوگ جاتے تھے اور گہوارے میں لیٹے ہوئے چھوٹے سے بچے کو سلام کرتے تھے اور آ کے کھانا کھاتے تھے. دوستوں تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ علی کو سلام زندگی میں 2 مرتبہ کرایا گیا، یا تو بچپنے میں گہوارے میں ابو طالب نے کرایا تھا، یا جوانی میں غدیر کے میدان میں نبی کریم نے کرایا تھا. اور حسب احتیاط جناب خدیجہ جب کا ولیمہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد غلام نے ایک فہرست لے جا کے دی. کہا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھانا کھایا لیکن لے کے نہیں گئے. تو جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جتنا مال اونٹوں کی پشت پر بار کیا جا سکتا ہے بار کر دو. مال لاکھ دیا گیا اور فہرست مرتب کر کے غلاموں کو دے دی گئی اور کہا کہ لے جاؤ ان رؤسا کی خدمت میں، ان عرب کی خدمت میں، اور ان سے یہ کہنا کہ شہزادی کا یہ حقیر تحفہ ہے، اسے قبول فرما لیں. دوستوں تاریخ اسلام کی یہ وہ عظیم الشان شہزادی جو صرف زوجہ نہیں رہی بلکہ جو شریک حیات نہیں رہی بلکہ پیغمبر کی شریک مشن قرار پائی.
اگر اسلام پر دولت کی ضرورت پڑی تو اس نے لٹایا تھا، اگر اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو اس نے لٹایا تھا۔ جہاں جہاں پیغمبر کو اسلام کے لیے جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے شہزادی یہ قربانی دیتی رہیں۔ اور اگر نبی کی وراثت کو علی نے سنبھالا تھا تو خدیجہ کی وراثت کو فاطمہ نے سنبھالا تھا۔ اگر علی کی وراثت آگے بڑھ کے حسن اور عباس کے پاس آئی تھی تو خدیجہ کی وراثت فاطمہ سے ہوتے ہوئے کربلا میں زینب کے حوالے تک پہنچی تھی۔ آج اسی کا جشن ہے، آپ پورے انہمات کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد شعراء کے منظوم عقیدت ناموں کو آپ سماعت کیجیے گا۔ میں اپنے الفاظ کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ معبود اس شہزادی کے جشن کے صدقے میں ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ معبود ہمیں بھی اس جشن کے صدقے میں یہ توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ معبود جب تک ہم زندہ ہیں جب تک اس شہزادی سے محبت کرتے رہیں، اور جب مریں تو ہم اس شہزادی کی محبت میں۔ معبود اس کے وارث امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔